السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حقیقت کہانی۔ آج کا ہمارا موضوع سخن دنیا کی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت سلطان محمود غزنوی کے بارے میں۔ دنیا بھر کے مورخ اور تاریخ کے طالب علم اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان محمود غزنوی دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کو متنازع بنانے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی رہی ہے۔ بہت سے ایسے مورخ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک فاتح تھا جس کے پیش نظر مال و زر کی لوٹ مار اور دولت کے حصول کے علاوہ کوئی بڑا مقصد موجود نہیں تھا۔ اس نے کسی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ وہ اگر چاہتا تو ایک مستحکم اور بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ سکتا تھا جو کافی عرصے تک پائیدار اور قائم رہ سکتی، لیکن سلطان محمود غزنوی کے جو حالات و واقعات تفصیل سے دنیا کے سامنے آتے ہیں، ان سے ایسا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہ واقعی کوئی بڑی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ مورخین کا اعتراض ہے کہ سلطان محمود غزنوی فاتح تو یقیناً بہت بڑا تھا لیکن بڑا حکمران نہیں تھا۔ بہرحال اس اعتبار سے مورخین نے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ بات ثابت کریں کہ محمود غزنوی دراصل ایک لٹیرا تھا۔ فتوحات کا مقصد صرف مال و زر کی ہوس تھی۔ پھر فردوسی اور محمود غزنوی کا واقعہ بھی اس سلسلے میں بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی چونکہ حریص اور لالچی تھا، اسی لیے اس نے ایفائے عہد بھی کوتاہی کی۔ کیا سلطان محمود غزنوی ایسا ہی تھا؟ کیا وہ فی الوقت ایک مہم جو تھا جو دولت کے حصول کے لیے لڑتا رہا؟ کیا اس کی شخصیت میں ایسی خوبیاں نہیں تھیں جو اچھے حکمرانوں میں ہوتی ہیں؟ ہم اسی حوالے سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور اس کی زندگی کے واقعات کو پیش کرتے ہوئے ان سوالات کا صحیح جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ان جوابات کو آپ تک پہنچائیں گے۔ اور پھر یہ کہ آج کے دور میں ہمارے پڑھنے والوں کے لیے محمود غزنوی کی کیا حیثیت اور معنویت بنتی ہے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کسی بھی شخصیت کے صحیح تجزیے کے لیے اس کے خاندان، اس کے ماحول، اس کے دور کے عوامل کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس شخصیت کے ساتھ کبھی پورا انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کے اس خاص دور کے پس منظر عوامل اور سلطان محمود غزنوی کے خاندان اور اس کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد گرامی امیر سبکتین کے بارے میں طرح طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک طرف تو ان کی رحم دلی کا ذکر بڑے اچھے اور شاندار الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک ہرنی کے بچے کو دیکھ کر اس نے ہرنی کو شکار کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ رقیق القلب انسان تھا۔ دوسری طرف یہ کہ وہ خود ساختہ انسان تھا جس نے اپنی محنت و لگن سے تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور عمارت بھی سنبھالی۔ وہ دور جس میں محمود نے جنم لیا، اس دور میں عباسی سلطنت زوال سے دوچار ہو چکی تھی، اور جب مرکزی حکومت کمزور ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ سلطنت میں ابتری کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی سر نکالنے لگتی ہیں۔ اس دور میں وسط ایشیا میں ہر طرف طوائف الملوک کا دورہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، ان میں سامانی حکومت قدر جان رکھتی تھی۔ السبکتین نے کسی زمانے میں اسی حکومت کے ساتھ بطور غلام اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ترقی کرتے کرتے یہ السبکتین فوج کا بڑا جنرل بنا اور پھر اسے خراسان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسی السبکتین کا ایک غلام سبکتین تھا۔ 350 ہجری میں منصور بن عبد المالک جب بخارا کے تخت پر بیٹھا تو السبکتین نے 351 ہجری میں غزنی کی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں سبکتین نے اقتدار اور ترقی کے مراحل طے کیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ السبکتین نے جہاں سبکتین کی بہادری اور فراست سے متاثر ہو کر اسے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا، وہاں اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر محمود غزنوی کی والدہ تھی۔
الپستگین کا دور حکومت 365 ہجری 15 برسوں پر محیط ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ابو اسحاق تخت پر بیٹھا۔ اس نے صرف 2 برس حکومت کی اور 367 ہجری میں فوت ہو گیا۔ وہ لا ولد مرا، اس کی کوئی اولاد تھی نہ قریبی عزیز۔ اگر کوئی رشتہ دار تھا تو وہ سبکتین تھا۔ وہ الپستگین کا داماد تھا یا نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکا، لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ وہ اس سلطنت کا عظیم ستون تھا کہ اس سے بہتر حکمران غزنی کو مل نہیں سکتا تھا۔ امراء دربار کے مشورے سے سبکتین کو غزنی کا حکمران بنا دیا گیا۔